کہ خود ساختہ روپوشی علی امین گنڈاپور کسی ادارے کی حراست میں نہیں ہیں بلکہ خود ہی روپوش ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے غائب ہونے کی حقیقت منظر عام پر آ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہے۔ علی امین گنڈاپور کسی ادارے کی تحویل میں نہیں ہے بلکہ خود ہی روپوش ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے غائب ہونے کی حقیقت منظر عام پر آ گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے اسلام آباد میں کے پی ہاؤس سے فرار ہونے کے فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد فیصل ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل بتائے گا کہ پہلے تو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا، لیکن اب فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے اور حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ وہ خود جو ہے وہ اسلام آباد کے پی ہاؤس سے فرار ہوئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ گزشتہ روز جو ہے علی امین گنڈاپور اسلام آباد پہنچے تھے، جس کے بعد وہ کے پی کے ہاؤس گئے تھے۔ اس کے بعد مختلف اطلاعات تھیں۔ پہلے تو جو بیرسٹر سیف ہے ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو سرکاری ذرائع ہیں تردید کی گئی تھی ان کی جانب سے کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کچھ فوٹیج سامنے آئی جس میں رینجرز اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ کے پی کے ہاؤس میں داخل ہوئے اور جس طرح دعوے کیے گئے تھے، لیکن اب جو فوٹیج سامنے آئی ہیں اس میں یہ واضح ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے بلکہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے وہ خود کہیں روپوش ہوئے ہیں اور کل سے وہ روپوش ہے۔ جیسے وزیر داخلہ نے بھی کچھ دیر قبل جو ہے پریس کانفرنس کی تھی اور واضح کیا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کسی ریاستی ادارے کی تحویل نہیں ہے، نہ ہی انہیں پولیس نے حراست میں لیا ہے، پولیس نے انہیں گرفتار نہیں کیا۔ جس کے بعد یہ فوٹیج جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ خود جو کے پی کے ہاؤس سے جا رہے ہیں، جس کے بعد ابھی تک وہ لاپتہ ہے اور اس جو فوٹیج کے بعد یہ چیز واضح ہوگی ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ علی امین گنڈاپور جو ہے اپنی مرضی سے کہیں جو ہے وہ روپوش ہوئے ہیں۔ جی علی امین اپنی مرضی سے روپوش ہوئے، ٹھیک ہے۔ فیصل یہ بھی بتائے گا، اب سے کچھ وقت پہلے بھی جب پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ علی امین پہلے بھی ایک دفعہ غائب ہو گئے اور پی ٹی آئی کی قیادت تب بھی کہہ رہی تھی کہ علی امین گنڈاپور کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ علی امین گنڈاپور ایک میٹنگ میں تھے اور وہ اپنی قیادت کو بتانا بھول گئے تھے اس حوالے سے، اور اب بھی بار بار ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی قیادت نے بار بار الزامات یہ لگائے کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور اب یہ فوٹیج جو ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور خود فرار ہوئے وہاں سے۔ تو کیا ابھی تک اس کی جو فینسنگ نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ علی امین گنڈاپور اگر یہاں سے نکلے تو وہ کہاں پہ گئے؟ دیکھیے، گزشتہ جو علی امین گنڈاپور جو اسلام آباد میں جلسہ ہوا تھا ترنول کے مقام پر، جس میں ان کی جانب سے سخت تقریر بھی کی گئی تھی، اس کے بعد رات کو وہ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے غائب رہنے کے بعد پھر جا کے خیبر پختونخوا میں منظر عام پر آئے تھے، اور اسی طرح اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور جب اسلام آباد احتجاج کی ایک قافلے کی لیڈ کرتے ہوئے پہنچے تھے، اس کے بعد وہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے گئے تھے، اس کے بعد مسلسل روپوش ہیں، لاپتہ ہیں، اور جو پارٹی عہدیداران ہیں وہ ان کا یہی دعویٰ تھا کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور ایک بار پھر علی گنڈاپور جو ہیں وہ روپوش ہے، اور یہ تمام چیزیں اب جیسے فوٹیج سامنے آئی ہیں اس کے بعد تو خیر چیزیں جو ہے کھلتی جا رہی ہیں، لیکن اس بار بھی یہ جو دعوے کیے گئے تھے، الزامات جو لگائے گئے تھے کہ شاید انہیں گرفتار کیا گیا، تو یہ فوٹیج جو ہے وہ کلیئر کر لی ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ غائب نہیں ہوئے، گرفتار نہیں ہوئے، اور ساتھ غائب ضرور ہے لیکن گرفتار نہیں ہوئے، لیکن گزشتہ جو جیسے وہ 8 گھنٹے بعد سامنے آ گئے تھے، بتانا بھول گئے تھے۔ اس پر یہ کہا جا رہا ہے جیسے کہ کیونکہ گزشتہ 2 روز سے اسلام آباد میں موبائل سگنلز بھی آف تھے اور اس جیمرز کی وجہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جب آپ منظر عام پر آئیں گے اس کے بعد وہ کیا بیان دیتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن فی الحال یہ فوٹیج سے واضح ہو گیا کہ علی امین گنڈاپور گرفتار نہیں ہو بلکہ اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے ہیں، جس کے بعد اب ان کی اسلام آباد پولیس کو بھی تلاش جاری ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے تلاش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فیصل یہ بھی کہے گا کہ علی امین پہلے تو قافلے کو خود لیڈ کرتے رہے اور ان کی جانب سے بہت سی بڑکیں بھی ماری جا رہی تھیں کہ میں ڈی چوک پہنچوں گا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ قافلے کو چھوڑ کر خود ہی اکیلے روانہ ہو گئے، کے پی ہاؤس پہنچ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جس قافلے کو وہ لیڈ کر رہے تھے، لے کر جا رہے تھے، ان کو انہوں نے پولیس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا وہاں پر اور خود جو ہے اب فرار ہو گئے ہیں۔ تو اس بات کو ہم کیا سمجھے؟ علی امین گنڈاپور آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بالکل یہ بڑی حیران کن صورتحال تھی کہ علی امین گنڈاپور جس طرح رات بھر جو ہے وہ ٹریول کرتے رہے، کے پی کے سے اسلام آباد کی جانب وہ بڑھتے رہے، جس کے بعد اسلام آباد وہ پہنچے اور ڈی چوک سے 1 کلومیٹر کی دوری پر یعنی چائنا چوک پر پہنچے تھے، ایک فوٹیج ان کی منظر عام پر آئی تھی، جس کے بعد اچانک وہ تمام قافلے کو چھوڑ کر کے پی کے ہاؤس چلے گئے۔ وہ جانے کے حوالے سے بھی کوئی فوٹیج سامنے نہیں آئی تھی، بس یہ ایک ان کے جو پارٹی کارکنان ہیں ان کا دعویٰ کیا گیا کے پی کے ہاؤس چلے گئے ہیں۔ تو یہ بڑی انفارچونیٹ ایک سچویشن تھی کہ جس قافلے کو وہ لیڈ کر رہے تھے، جس میں خیبر پختونخوا کی ہیوی مشینری جو کنٹینرز ہٹانے کے لیے ایمبولینسز اور ٹھیک ہے فیصل ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاؤ الدین نے۔
सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि पहले तो ये दावा किया जा रहा था पीटीआई हुकूमत की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब उनके इल्जामात की तरदीद हो गई है, फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये तो टोटल एक ड्रामा ने क्रिएट किया है, आज की बात नहीं है। इससे 2 हफ्ते पहले लाहौर जाके भी यही काम किया था। गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ना वो आगे जाता है और फिर वहाँ पर तकरीर कर किए बगैर वापस आ जाता है, इल्जाम गवर्नमेंट पर लगाते हैं। पिछले हफ्ते भी यही काम किया कि रास्ते में आके बुरहान से वापस चले गए, अभी कल रात को भी यही काम किया। करते ये खुद हैं और मकसद इनका टोटल होता है कि कैओस क्रिएट करना और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करना। मुझे लगता है एक प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर को क्या ये चीज जेब देती है कि आप हर दूसरे दिन चढ़ दौड़े प्रोविंशियल फेडरल कैपिटल के ऊपर अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ, और उसमें मशीनरी भी हो, पुलिस के लोग, पुलिस के कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए हैं जो सिविल कपड़ों में खुद हमले कर रहे थे। तो क्या लोगों का पैगाम देना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। दुनिया के सामने हमारा इमेज क्या जाएगा? और अभी आप टोटल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये कभी कहते हैं कि जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, कभी कहते हैं सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की तौहीन की गई है, और यकदम ये चीजें सामने आती है कि अपनी मर्जी से वो कहीं पर नमूदार होते हैं, अपनी मर्जी पर कहीं से वो गायब होते हैं। तो मुझे तो एक कॉमन पाकिस्तानी, एक मुहब्बत वतन पाकिस्तानी इस पूरी सिचुएशन से यकीनी तौर पर परेशान ही है। और इसमें आप इस हद तक चले जाए अपनी पॉलिटिक्स के लिए कि आप ये भी ना देखें कि उससे आपकी सियासत को जो हो ही रहा है, ओवरऑल पाकिस्तान की दुनिया में इमेज कैसा जा रहा है, और आप एक नेगेटिव मैसेज देते हैं। कल रात से इनके जो मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स हैं उनके जो बयान आ रहे हैं जिसमें उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के दरमियान एक नफरत और एक इस तरह की चीज़ पैदा करने की कोशिश की है, वो इससे अलहदा है। उससे आप लोगों में इस तरह का गम गुस्सा पैदा करते हैं कि प्रोविंस के अगेंस्ट आप खड़ा कर रहे हैं, और ये सोचते हैं कि ये इस हद तक जब ले जाएंगे तो चीज़ें फिर खुद भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। ओवरऑल मुल्क के हाल है कि पाकिस्तान को सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। इस सारी सूरत हाल में बजाय उसके कि हम कोई यहाँ पर मसालत का, दूरंदेशी का, मेच्योरिटी का रोल अदा करें और चीज़ों को टेम्पल्स को लो करें, आप खुद ही उसका हिस्सा बन के इस तरह का काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अदरवाइज आइन की रूह से भी देखा जाए कि प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव जब इस तरह का काम करेगा तो बहुत संगीन किस्म के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। आइन इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट थिंग। आप जब गवर्नमेंट की पोजीशन पे हाईएस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस, तो फिर आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकते। फिर आप एक कानून कायदे के तहत आते हैं। अब ठीक है, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको हर चीज करने की जरूरत है जिससे मुल्क की सलामती खतरे में पड़े, मुल्क का आइन पामाल हो। और ये बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंस ये लोग कायम कर रहे हैं, बिकॉज इससे फिर आइंदा आने वाले दिनों और वक्तों में दूसरे लोग भी इस तरह की मिसालें फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो हम किधर जाएंगे? तो ऑल सेट एंड डन, मैं कहता हूँ कि डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com